بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آج ہم شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور شق صدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بے حد مہذب اور متین تھے۔ عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات کی ضد نہیں کی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کھیل کود کے متوالے نہیں ہوئے، زبان مبارک سے کبھی کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہا۔ حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ دور رہے۔ حلیمہ اور ان کے عزیز و اقارب یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف اور ممتاز ہیں۔ نہ کسی سے لڑنا جھگڑنا، نہ چیخنا چلانا، نہ کسی سے روٹھنا، نہ کسی کو پریشان کرنا، نہ کھیل کود کے در پہ رہنا۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں جیسی کوئی چنچل عادت ہی نہیں، بلکہ وہ سراسر شرافت و متانت کا مرقع ہیں۔ ان کی ساری سیر و تفریح صرف یہ ہے کہ رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے نکل جاتے ہیں اور صحرا کی وسعتوں میں دور تک گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ حلیمہ اور ان کے شوہر یہ تو نہیں سمجھ سکے کہ اس حسین و جمیل منفرد بچے کے بچپن کے پیچھے ساری دنیا کی قیادت و امامت اور عظمت و فضیلت کے کرشمے کھڑے ہیں۔ البتہ وہ یہ حقیقت خوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ مقدس، انتہائی بابرکت، امین، متین اور اقبال مند ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی دہلیز پار کر کے پہنچے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اندھیروں میں روشنی کی طرح چمکتی رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں ہر طرف شاعروں کا کلام گونجتا تھا، موسیقی اور داستان گوئی کی محفلیں جمتی تھیں، شراب ناب کے جام چھلکتے تھے، بلا مواخذہ تعیش کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، کفر اور شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں، گھر گھر بت پوجے جاتے تھے، حتیٰ کہ بتوں کی بہتات سے خانہ کعبہ کی دیواریں چھپ گئی تھیں۔ اس فضا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چاند کی چاندنی سے زیادہ روشن اور پھولوں سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھٹکے، ادنا درجے کی کوئی حرکت نہیں کی، لہو و لعب کی کسی محفل میں نہیں گئے، شراب کے قریب بھی نہیں پھٹکے، بتوں سے اس قدر بیزار رہے کہ ان کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہ کیا۔ مکہ کے اس دور کے پس منظر میں آپ کی درخشاں شخصیت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئلوں کے ڈھیر میں کوئی ہیرا دمک رہا ہے۔ اپنا یا پرایا، چھوٹا یا بڑا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو دیکھتا تھا بے اختیار بول اٹھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ کریم ہیں، آپ سب کی بھلائی اور سب کی خیر خواہی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہر قسم کے منفی جذبوں سے پاک تھی۔ اس دور میں بھی آپ سارے خاندان، سارے قبیلے، بلکہ سارے اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ سبھی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر انسان سے محبت کرتے تھے، سب کی فلاح کے متمنی اور سب کے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ شق صدر تھا۔ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے بعد آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی تھیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے علاقے بنو سعد میں لے آئیں تو اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امام ابن کثیر ابو نعیم اصفہانی کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پہلی دفعہ آپ کا شق صدر کس طرح ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی رضائی والدہ کے پاس بنو سعد میں تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا۔ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اماں جان سے کھانا لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا۔ میں دوسرے چرواہے بچوں کے ساتھ بکریوں کے پاس ٹھہر گیا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔
ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، یعنی مثبت جواب دیا۔ پھر وہ سیدھے میری طرف آ گئے۔ انہوں نے مجھے چت لٹا دیا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اسے بھی چیر دیا اور سیاہ رنگ کے خون کے 2 ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا برف والا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا۔ پھر انہوں نے میرا سینہ دھویا۔ پھر اس نے کہا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا۔ انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر کہا سکینت لاؤ۔ پھر اسے میرے دل میں ڈال دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو۔ اس نے سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ بعد ازاں ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 1000 افراد ڈالو۔ میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا جھک گیا اور دوسرے پلڑے کے 1000 افراد میرے سر سے اوپر متحرک نظر آئے۔ میں ان کا پلڑا ہلتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا مبادا ان میں سے کچھ افراد میرے اوپر گر پڑیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم دوسرے پلڑے میں ساری امت کو بھی ڈال دو پھر بھی انہی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں گھبرا گیا، سیدھا اپنی رضائی ماں کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گئیں، فرمانے لگیں کہ یہ کوئی شیطانی کارروائی نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور ہم چل دیے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے میری حقیقی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان سے حلیمہ نے کہا میں نے آپ کی امانت لوٹا دی ہے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ محترمہ بالکل پریشان نہ ہوئیں، بلکہ انہوں نے فرمایا جس وقت میں نے اسے جنم دیا تھا اسی وقت میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وجود سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات چمک اٹھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر کہا یہ آپ کے بدن سے شیطان کا حصہ نکال لیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ آپ کی رضائی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر حلیمہ کے گھر کے لوگ سر پٹ بھاگے، آپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ اولن یعنی پہلی مرتبہ اس موقع پر جب آپ بنو سعد میں قیام پذیر تھے۔ ثانین یعنی دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کیا چیز ملاحظہ فرمائی تھی؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ میری عمر 10 سال سے اوپر تھی، میں صحرا میں تھا، اچانک میں نے اپنے سر سے اوپر باتیں ہوتی سنی۔ ایک آدمی دوسرے شخص سے پوچھ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں۔ پھر وہ میرے سامنے اس شکل میں آئے کہ ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے، ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق سے نہیں سونگھی، نہ کبھی ان جیسا لباس دیکھا۔ وہ دونوں میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا لیکن میں ان کی گرفت محسوس نہ کر سکا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا انہیں لٹا دو۔ انہوں نے مجھے آرام سے لٹا دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا ان کا سینہ چیرو۔ اس نے میرا سینہ چیر دیا، خون نکلا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں سے حسد اور کینے کا مادہ نکال دو۔ اس نے لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی۔ پھر وہ بولا اب اس میں نرمی اور شفقت بھر دو۔ اس نے چاندی جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے میرے سینے میں سمو دیا۔
پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی اور کہا جاؤ سلامت رہو۔ میں واپس آ گیا۔ اسی وقت سے میرا دل چھوٹوں کے لیے شفقت اور بڑوں کے لیے رحمت کے جذبوں سے چھلک رہا ہے۔ یہ لگ بھگ اسی زمانے کی بات ہے جب آپ جناب ابو طالب کے خاندان کی کفالت کے لیے اجرت پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ شق صدر کا واقعہ بعثت کے وقت بھی پیش آیا۔ شق صدر کی حکمتیں۔ آپ نے شق صدر کے واقعات ملاحظہ فرما لیے، آئیے اب اس کی حکمتوں کا جائزہ لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے، آپ کا قلب اطہر پہلی دفعہ چاک کر کے ایک سیاہ ٹکڑا نکالا گیا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہ در حقیقت گناہ کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب اطہر بالکل پاک کر کے آپ کو شیطانی حربوں، ہیلوں اور چال بازیوں سے پوری طرح محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ فطری بات تھی کہ میں آپ کے اس طرح یکایک چلے جانے سے بہت آزردہ ہوئی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے مجھ پر نگاہ ڈالتے ہی میرے غم و غیرت کے جذبات صاف محسوس فرما لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کیا اس وقت میرے باہر جانے پر تمہیں غیرت نے آ لیا؟ میں نے عرض کی کہ مجھ جیسی سوکندار خاتون کو آپ جیسے عظیم شوہر کے باہر تشریف لے جانے پر غیرت و آزردگی کا احساس کیوں نہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے مزید پوچھا، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پھر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، یہاں تک کہ وہ مطیع ہو گیا ہے۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس اٹھتی عمر ہی میں آپ کے دل کو بنی نوع انسان کے بارے میں ہر طرح کے منفی جذبات سے پاک کر دیا جائے، کیونکہ اس عمر کے بچے میں یہ سرگوشی شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرے بچوں کا لباس، رہن سہن اور کھانا پینا کیسا ہے۔ چلو ان سب سے آگے بڑھو، سب سے بڑھیا کپڑے پہنو، سب سے اچھا کھاؤ، لیکن اس عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز فکر کی پرچھائی بھی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شق صدر کا انتظام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص و حوث، لا یعنی مسابقت اور مجادلے کے جذبوں سے ماورا کر دیا، اور آپ کے قلب اطہر کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھلائی، خیرخواہی، شفقت اور محبت کے جذبوں سے معمور کر دیا۔ یوں جوانی کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گھٹیا جذبات اور لہو و لعب کی طرف رغبت و رجحان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تیسری بار جب بعثت کے وقت دل چاک کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قلب مبارک وحی اور علوم الہیہ کا متحمل ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ معراج کے وقت سینہ مبارک اس لیے چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر، تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدے اور رب ذوالجلال سے کلام کرنے کا اہل ہو جائے۔ نشان مہر نبوت۔ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نمایاں نشان تھا۔ اس نشان کا تذکرہ بنی اسرائیل کے ہاں ہوتا تھا اور وہ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر یہ مہر شق صدر کے بعد لگائی گئی۔ زیادہ تر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ مہر نبوت آپ کے جسد اطہر پر شروع ہی سے پیدائشی طور پر موجود تھی۔ ماں کی آغوش محبت۔ بنو سعد میں شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ قدرتی طور پر انتہائی فکر مند ہوئیں۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکیں گی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واقعات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لا رہی تھیں۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب کہیں کھو گئے۔
حلیمہ نے بہت تلاش کیا لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان ہوئیں، عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور بتایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لا رہی تھی، ابھی مکہ کے بالائی علاقے ہی میں تھی کہ وہ کہیں گم ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آ۔ ادھر یہ دعا جاری تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور آدمی کو مل گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہمیں مکہ کے بالائی علاقے سے ملا ہے۔ عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے دعائیں کیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ شق صدر اور گمشدگی کے تسلسل پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہلت کے دوران دادا کی سرپرستی اور اپنی والدہ کی آغوش محبت میں کچھ وقت بسر کریں تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو جائے۔ حضرت آمنہ کی ممتا کے مرکز تنہا آپ تھے اور سردار عبد المطلب کا دل آپ کی محبت سے لبریز تھا۔ مکہ واپسی کے بعد کا یہ عرصہ آپ نے اس طرح بسر کیا جس طرح ایک بہت لاڈلا اور انتہائی محبوب سعادت مند بیٹا بسر کرتا ہے۔ اس دور کی زندگی کا نقش آپ کے قلب مبارک پر اس طرح ثبت ہوا کہ ساری عمر روشن رہا۔ والدہ محترمہ کے ساتھ یثرب کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش محبت اور دادا کے سائے عاطفت میں بخیر و خوبی پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ کو مدینے جانے کا خیال آیا۔ مدینہ آپ کے انتہائی شفیق دادا کی ننیال تھا اور وہیں آپ کے والد محترم کی قبر بھی تھی۔ بنو عدی بن نجار عبد المطلب کی ننیال تھے۔ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ اسی رشتے کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ننیال قرار پائے۔ حضرت آمنہ کے دل میں خاوند کی قبر کی زیارت کرنے کی تمنا بھی تھی، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرتی تھیں۔ ان کا سفر اکثر اوقات عبد المطلب کی معیت میں ہوتا تھا، یعنی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ سفر بھی حسب معمول عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ یہ سفر اس قدر ناقابل فراموش تھا کہ 50 سال بعد بھی اس کی یادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں جگمگاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اپنے قیام کے دنوں کی رودات سنائی۔ مدینے سے واپسی پر جب یہ مختصر سا قافلہ ابوا نامی جگہ پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ علیل ہو گئیں۔ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ انہیں ربوہ ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر والد کا سایہ پہلے ہی نہ تھا، اب والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے۔ باپ کی محبت تو مل نہ سکی، اب جلد ہی والدہ کے لاڈ پیار کی چھاؤں سے بھی دور ہو جائیں۔ ابتدا ہی سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق سیکھیں اور ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں۔ آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محرومیوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے فیض بخشی کا شجرہ سایہ دار بننے والے تھے، اس لیے ہمارا کریم پروردگار آپ کی تربیت اپنے ہی سایہ رحمت میں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین اور دیگر بزرگوں کے سائے سے محروم کر دیا تاکہ سب کی آنکھیں یہ دیکھ لیں کہ ہر دنیاوی سہارے کے فقدان کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند اخلاق، کتنے پاکیزہ کردار اور کیسی زبردست بصیرت و دانائی کے حامل ہیں، تاکہ یہ بات اس حقیقت کا ثبوت بن جائے کہ آپ کی تعلیم و تربیت خود رب العالمین ہی نے براہ راست فرمائی ہے۔
والدین کے سہارے سے محروم کرنے میں یہ مشیت بھی کار فرما تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محکم اور ناقابل تسخیر ارادے کے مالک بن جائیں، اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کا محتاج بننے کا خیال تک دل میں نہ لائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی والدین کی اعانت کا کوئی شائبہ نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ یہ تربیت سراسر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہو۔ جاہلانہ نظریات اور رسوم و رواج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی اثر نہ ہو۔ آپ کی ہر سوچ اور ہر فکر صرف اسی ذات عالی کی عطا کردہ ہو جو علیم و خبیر ہے۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظاہری سہارے اور اسباب چھین کر آپ کو بے سر و سامان کر دیا اور آپ کی ذہنی، فکری اور اخلاقی تربیت مکمل طور پر اپنے ذمے رکھی۔ یہاں ریڈنگ کو ہم آج یہیں تک روکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔